سرفراز ایک مرتبہ پھر مجرم بنا اپنے والدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں سامنے اپنے محسوس تخت پر بیٹھی ہوئی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی، وہیں اس کا باپ حقہ لیے کب سے اسے پھونک رہا تھا، جبکہ سرفراز کا چھوٹا بھائی احمد وہیں ابا کے پاس بیٹھا ان کے گھٹنے دبا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان کے کانوں میں نہ جانے کیا سرگوشیاں کر رہا تھا، جنہیں سن کر سرفراز کے ابو کے چہرے پر سختی مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سرفراز خاموشی سے تینوں کا چہرہ دیکھنے کے بعد سر جھکا گیا اور پھر گہری سانس خارج کرنے کے بعد بولا، جی ابو، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کیا کوئی ضروری بات کرنی تھی؟ سرفراز جانتا تھا کہ اس کے ابو اس سے کیا بات کریں گے، مگر اس کے باوجود اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پہ اس کے والد نے ایک گوری سے نوازا اور پھر گلا کھنکار کر کہنے لگے، دیکھ بیٹا، ہم نے تیری شادی اس لیے کروائی تھی تاکہ تیری بیوی ہمیں وارث دے۔ وارث کا مطلب سمجھتا ہے تو؟ وارث کہتے ہیں بیٹوں کو، جیسے تیری ماں نے مجھے 2 بیٹے پیدا کر کے دیے، میرے وارث دیے۔ آج تم دونوں بڑے ہو کر میرا سہارا بن چکے ہو، دونوں میرے بازو ہو، اچھا کماتے ہو، لا کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر رکھتے ہو۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ کے وارث۔ میں بھی تجھ سے یہی چاہتا تھا کہ تیری بیوی مجھے وارث پیدا کر کے دے، مگر نتیجہ تیرے سامنے ہے۔ سرفراز نے یہ سنا تو اس کا سر مزید جھک چکا تھا۔ تبھی اس کی والدہ فوراً سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھ سرفراز، میں نے تیری پہلی 2 بیٹیوں کو تو اس گھر میں قبول کر لیا، لیکن اگر اس مرتبہ پھر اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ میری تو بس ہو چکی ہے، گاؤں کی ہر عورت مجھے تانے دیتی ہے، یہ کیسی بہو لے کر آئی ہے جو تجھے صرف اور صرف پوتیاں ہی پیدا کر کے دے رہی ہے۔ ارے تیرے تو حالات بھی اچھے نہیں ہیں، کل کو جب ان کو بیاہے گی تو کہاں سے ٹرک بھر کر جہیز ان کو دے گی؟ مگر نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں تیری بیوی کو اس گھر میں رخصت کر کے لے آئی۔ سرفراز خاموشی سے اپنے ماں باپ کی باتیں سنتا رہا، وہیں اس کا چھوٹا بھائی بھی جلدی پر آگ لگانے کا کام کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بھائی نے آج تک کبھی اپنی بیوی پر سختی کی ہی نہیں ہے، جب دیکھو اس کے پاس بیٹھا رن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ رہا ہوتا ہے۔ آج تک اس نے کبھی اپنی بیوی یا بیٹیوں کو ڈانٹا تک نہیں، مارنا تو دور کی بات، اگر دبا کر بیوی کو رکھتا اور اسے خوب سناتا تو آج یہ نوبت نہ آئی ہوتی۔ ماں باپ تک تو ٹھیک تھا، مگر جب چھوٹے بھائی کی مداخلت سنی تو سرفراز سے رہا نہ گیا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میرے ڈانٹنے یا غلط رویہ رکھنے یا ظلم کرنے سے کون سا اس نے مجھے بیٹا پیدا کر کے دے دینا تھا؟ یہ تو خدا کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے عطا کرے۔ میں بے گناہ بے قصور کسی پر ظلم کر کے اپنے اعمال خراب کروں؟ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں میں بحث چھڑ جاتی، ماں نے فوراً بات کاٹی اور کہنے لگی کہ بس بہت ہو گیا، جانتی ہوں تمہاری بیوی تمہاری کتنی عزت کرتی ہے، اب اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی بیٹی کو پیدا کی تو میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ سرفراز اپنے والدین کی کتنی ہی دیر دھمکی آمیز باتیں سنتا رہا۔ سارا دن کام کاج کر کے تھکا ہارا وہ گھر لوٹا تھا جب اس کے والدین صحن میں ہی بیٹھے تھے اور فوراً اسے بلا لیا۔ کسی نے ایک گلاس پانی بھی اس سے نہ پوچھا تھا، وہ تھک چکا تھا۔ آخر کو اٹھا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ بیوی نے جب شوہر کو دیکھا تو فوراً ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ وہیں سرفراز کی دونوں بیٹیاں جو کہ 4 اور 3 سال کی تھیں، اپنے ابو کا ایک ایک جوتا اٹھا کر لے آئیں اور پھر ابا کے پیر دھلوا کر انہیں گھر کے جوتے پہنا دیے۔ سرفراز نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے ماں باپ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، حالانکہ یہ تو اس کے دل کا سکون تھی۔ اصل سکون تو اسے آتا ہی اس کمرے میں تھا جہاں پر اس کی بیوی اور اس کی بچیاں موجود ہوتی تھیں۔ اسے تو اپنی جنت لگا کرتی تھی، کیونکہ سبھی اسے یہاں پر بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ سرفراز کی بیوی دروازے سے ساری باتیں سن چکی تھی، سارا دن اس کا انہی باتوں کو سننے میں لگ جایا کرتا تھا۔ آخر کو سرفراز کے جانے کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری اسی پر ہی تو ہوتی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ سارے گھر کے کام اکیلے کیا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ ساس کے طعنے بھی سنتی رہتی اور اپنی بچیوں کو جھڑکیں کھاتے ہوئے بھی دیکھتی رہتی، مگر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ سرفراز یہ بات جانتا تھا کہ اس کی بیوی ایک مرتبہ پھر بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب سرفراز 3 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ جب وہ اور اس کی بیوی اپنی تیسری بیٹی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے تو ساس نے فوراً دروازے پر ہی روک دیا۔ کہنے لگی کہ کیا لائی ہو، یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ سرفراز حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر اپنی بیوی کو، پھر مسکرا کر مٹھائی کا ڈبہ آگے کیا اور ماں سے کہنے لگا
کہ اماں مبارک ہو، تم دادی بن گئی ہو، خیر سے میں 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا ہوں۔ جب اس کی ماں نے یہ سنا تو غصے سے سرخ لال ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل مٹھائی کے ڈبے کو ہاتھ مارا تو ساری مٹھائی زمین پر بکھر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ مٹھائی نہیں، میرے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے، نکل جائے اس گھر سے اپنی اس منحوس بیوی اور اس بچی کو لے کر، میں تم دونوں کو اس گھر میں داخل تک نہیں ہونے دوں گی۔ سرفراز نے یہ سنا تو وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ان کے شور کی آواز گلی تک جا رہی تھی اور کئی لوگ گھروں سے باہر نکل کر دیکھنے لگے تھے کہ آخر گلی میں کیا ہو چکا ہے۔ سرفراز ماں سے کہنے لگا کہ یہ گھر میرا ہے، میرے باپ کا ہے، میں بھلا اسے چھوڑ کر کیوں جاؤں گا؟ اگر اس بار اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو اگلی بار عطا کر دے گا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہمیں گھر سے ہی نکال دیں۔ بھلا اس معصوم بچی کا چہرہ تو دیکھیں، اب جب یہ دنیا میں آ ہی چکی ہے تو میں اسے کیا کروں؟ سرفراز کی ماں نے جب یہ سنا تو پھٹ پڑی، کہنے لگی کہ میری بلا سے جو مرضی کرتا وہی پھینک آتا یا کسی فقیرنی کو دے آتا، مگر گھر مت لاتا۔ جب شور مزید بڑھنے لگا تو سرفراز کا باپ باہر آیا اور بیوی کو سمجھا کر اندر لے گیا۔ یوں سرفراز اور اس کی بیوی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ سرفراز کی بیوی تو مسلسل رو رہی تھی اور اپنی معصوم بچی کو سینے سے لگائے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ ساس تو ہتھے سے اکڑ چکی تھی، وہیں سسر اور دیور بھی معصوم عورت کے پیچھے ہی پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ بس اب یہ اور اس کی تینوں بیٹیاں یہاں نہیں رہیں گی، ہم کیوں ان کا بوجھ اٹھاتے پھریں؟ ہرگز نہیں پالیں گے ہم ان کو۔ سرفراز سے کہنے لگے کہ اگر تو اس گھر میں رہنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور تینوں بچوں سے اپنا ہر رشتہ ختم کر اور انہیں اس گھر سے نکال دے۔ سرفراز نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، میری بیوی تو کبھی آپ سب سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہیں یہ تینوں بیٹیاں میرا خون ہیں، میں باپ ہوں ان کا، بھلا کیوں میں ان کو گھر سے نکالوں گا؟ آپ جو چاہتی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ماں کہنے لگی کہ اگر تو نے ان کو گھر سے نہ نکالا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے اگلے ہی پل چاقو اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھ دیا۔ سرفراز نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، ماں کی بات مانے یا بیوی اور بچیوں کو اپنے ساتھ رکھے۔ پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، وہ رونے لگا تھا اور ماں سے کہنے لگا کہ امی آپ ایسا ہرگز مت کریں، آپ اس کے علاوہ مجھے جو کہیں گی میں وہ کروں گا، مگر میں اپنی بیٹیوں اور بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سرفراز کی ماں نے جب یہ سنا تو اس نے ایک اور شرط رکھ دی، کہنے لگی کہ اگر تم اسے طلاق دے کر گھر سے نہیں نکال سکتے تو پھر دوسری شادی کر لو، میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، یہ تو تمہیں بیٹا پیدا کر کے دے نہیں سکتی، اس لیے تم دوسری شادی کرو۔ سرفراز پر تو ایک طرف کنواں تھا ایک طرف کھائی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، مگر فی الحال ماں کی جان بچانے کی خاطر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں کر لوں گا دوسری شادی، مگر آپ خدا را اس چاقو کو اپنی گردن سے ہٹا دیں۔ ماں نے جب یہ سنا تو اس نے چاقو دور پھینک دیا اور اپنی فتح کا جشن منانے لگی۔ وہیں تینوں بچیاں اور بیوی کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کیا بیٹیاں پیدا کرنا جرم تھا یا یہ خدا کی رحمت نہ تھی؟ نہ جانے کیوں آج کے اس دور میں بھی یہ لوگ بیٹیوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے، مگر جس قدر پست سوچ سرفراز کے گھر والوں کی تھی، انہیں سمجھانا گویا بھینس کے آگے بین بچانے کے مترادف تھا۔ سرفراز یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اب کیا کرے۔ اگلے ہی روز ماں نے رشتے والی کو بلا لیا اور کئی خوبصورت لڑکیاں اپنے بیٹے کو دکھانے لگی۔ وہ اپنی پہلی بہو کو جلانا چاہتی تھی، اس لیے رشتے والی کو اس کے کمرے میں ہی لے آئی اور بیوی کے سامنے سرفراز کو لڑکیوں کی تصویریں دکھا دکھا کر کہنے لگی کہ بتا بیٹا تو کس سے شادی کرے گا؟ یہ دیکھ کر سرفراز کی بیوی اندر ہی اندر کڑنے لگی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس کی دونوں بیٹیاں حیرت سے کبھی دادی کو اور کبھی ان تصویر والی لڑکیوں کو دیکھتی۔ دادی بچیوں کے سامنے کہنے لگی کہ یہ تمہاری ستیلی اماں ہوگی جو مجھے وارث پیدا کر کے دے گی، تم منحوسوں کو تو میں اس کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دوں گی۔ بچیوں کے سامنے ایسی باتیں کرتا دیکھ کر سرفراز کی بیوی پہلی دفعہ بولی تھی، کہنے لگی کہ اماں جی یہ باتیں بڑوں کی ہیں، آپ بچیوں کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہیں؟ ان کے ذہن پر آخر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ تو لحاظ رکھیے۔ مگر ساس کو کہاں پرواہ تھی، وہ تو مسکرا مسکرا کر ہر لڑکی کی تعریف کر رہی تھی، جبکہ سرفراز کا دل کڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کے دل میں کوئی اور عورت آ سکتی تھی۔ اس رات جب سرفراز اپنے بستر پر لیٹا تو اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہونے لگا، اس کے دل میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور پھر جب صبح ہوئی تو سرفراز اپنے بستر سے ہی نہ اٹھا۔ اس کی بیوی شدید پریشان ہو چکی تھی، وہ بھاگ کر اپنے ساس سسر کے کمرے میں گئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں جگانے لگی، کہنے لگی
کہ پتہ نہیں سرفراز کو کیا ہو گیا ہے، آپ لوگ آ کر دیکھیں۔ جب ماں نے اپنے جوان جہاں بیٹے کو بے ہوش دیکھا تو کہنے لگی، یقیناً تو نے کچھ پڑھ کر تعویذ کیے ہوں گے میرے بیٹے پر، ورنہ میرا جوان جہاں صحت مند بیٹا ایک دم سے بے ہوش کیسے ہو گیا؟ اس کا ملبہ بھی سرفراز کی بیوی پر ہی ڈالا گیا۔ وہ فوراً سرفراز کو ہسپتال لے گئے، جہاں پر رپورٹس میں آیا کہ سرفراز کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سرفراز کے ماں باپ تاڑیں مار مار کر رونے لگے، خود کو پیٹنے لگے اور ڈاکٹر اور نرسوں کو پکڑ کر کہنے لگے کہ یہ سارا کیا درا ہماری بہو کا ہے، یہ کالے جادو کرتی ہے، سفلی عملیات کرتی ہے، ایسا کر کر کے اس نے ہمارے بیٹے کو اس نوبت تک پہنچا دیا۔ ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتے چلے جا رہے تھے، جبکہ وہیں سرفراز کی بیوی ایک کونے میں بیٹھی سسک کر رو رہی تھی۔ اس کا شوہر ہی تو اس کا واحد سہارا تھا، جو کہ اب اس نوبت کو پہنچ چکا تھا۔ جانے اب آگے کیا ہوتا۔ وہ اپنے شوہر کو لیے گھر واپس آ گئی۔ سرفراز تو ایک رات میں ہی زندہ لاش بن چکا تھا۔ دونوں بچیاں جو سیانی تھیں اپنے باپ کے سینے پر سر رکھے سسک کر رونے لگیں۔ چھوٹی بیٹی ملائکہ بابا کو ہلا کر کہتی کہ بابا اٹھیں، مجھ سے باتیں کریں، میرے لیے نئے کھلونے کب لائیں گے؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ اپنی بیٹی سے ناراض ہیں؟ میں آئندہ آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، ماما کو بھی تنگ نہیں کروں گی، مگر آپ ٹھیک ہو جائیں پلیز۔ بیٹی کے الفاظ سن کر سرفراز کچھ بول تو نہ سکتا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو یوں ہی ٹپکتے رہتے۔ فالج کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چھوٹ چکی تھی، وہ اب گھر کا ہی ہو کر رہ چکا تھا۔ گاؤں والوں کو جیسے جیسے سرفراز کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا، وہ لوگ اس سے ملنے کے لیے گھر آتے رہے، مگر دھیرے دھیرے سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ جب لوگ آنا بند ہو گئے تو ماں باپ کو بھی سرفراز کی کوئی پرواہ ہی نہ رہی۔ وہ جان بوجھ کر دل دکھانے والی باتیں سرفراز کی بیوی اور بچیوں کے سامنے کرتے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ سرفراز کو تو بس اب موت ہی اس تکلیف سے نجات دلا سکتی ہے، یہ تو نہیں بچنے والا، بلا وجہ ہی ہزاروں روپے ہم اس کی دوائیوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ جلد از جلد اسے اپنے پاس بلا لے تاکہ بیٹے کی تکلیف کم ہو سکے۔ جب معصوم بچیاں یہ سنتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آتی اور انہیں ایک ایک لفظ بتاتی، پھر باپ کے سینے لگ کر روتی رہتی اور کہتی رہتی، دادی دادا ایسا کہہ رہے ہیں۔ سرفراز کے والدین بڑے کنجوس قسم کے تھے، لالچ تو ان کے مزاج میں جیسے کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جب سرفراز کے پیسے ختم ہونے لگے تو اس کی بیوی اور بچیاں اپنی دادا دادی کی محتاج ہونے لگیں۔ سرفراز کی دوائی ختم ہوئی تو اس کی بیوی اپنی ساس سسر کے پاس گئی اور دوائیوں کی پرچی دے کر بولی کہ سرفراز کی دوائیاں ختم ہو چکی ہیں، آپ یہ دوائی لا دیں۔ مگر سسر آگے سے کہنے لگا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو دوائیاں لا کر دیتا پھروں، نہ ہی یہ دوائیوں سے ٹھیک ہوگا۔ ایک دفعہ جیسے فالج کا اٹیک ہو جائے وہ ایسے ہی رہتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ ایسی باتیں کرتے جنہیں سن کر دل برداشتہ ہو کر وہ واپس کمرے میں آ جاتی۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے، مگر ایک بار بھی سرفراز کے ماں باپ اور اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ اس کی بیوی اور بچیاں ہی تھیں جو اس کا خیال رکھ رہی تھیں۔ وہ سبھی اپنے لیے کھانا بنا کر کھا لیا کرتے۔ جب سرفراز کی بیوی اور بچیاں کھانے کے لیے جاتی تو خالی دیگچے ان کے منہ چڑھا رہے ہوتے۔ ایک روز تو کھانے کے لیے باسی روٹی بھی نہیں بچی تھی۔ سرفراز کی بیوی اپنے ساس سے کہنے لگی کہ اماں جی، آپ کھانا اتنا کم کیوں بناتی ہیں کہ آپ کو میں اور میری بچیاں یاد نہیں ہوتی؟ میری بچیوں نے دن کو بھی کچھ نہیں کھایا اور ابھی بھی جب دیکھا تو نہ روٹی پڑی ہے نہ ہی سالن۔ تبھی سسر فوراً اپنے روبدار لہجے میں بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارا کام ہے تم جیسے بھی پالو، ان کا باپ تو اب خیر سے چارپائی پر لگ چکا ہے، تو ہم کیوں کسی کی اولاد کو پالتے پھریں؟ تم جانو، تمہاری اولاد جانے۔ جب سرفراز کی بیوی نے یہ سنا تو رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس گھر پر اور ہر چیز پر میرے شوہر کا برابر کا حق ہے، اسی لیے میں، اس کی بیوی اور اس کی بچیاں بھی ان سب چیزوں پر حصے دار ہیں۔ پھر آپ کیسے ہمیں ایسی باتیں سنا سکتے ہیں؟ شروع سے اب تک گھر کے تمام تر خرچے میرا شوہر ہی تو اٹھا رہا تھا۔ جب یہ بات سسر نے سنی تو اندر ہی اندر کلس کر رہ گیا۔ اگلے روز جب سرفراز کی بیوی کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی تو دیور اور سسر نے ایک کاغذات تیار کروائے، پھر سیدھا سرفراز کے پاس گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سائن اور انگوٹھا لگوا دیا۔ کچھ روز بعد یہ خبر آئی کہ یہ گھر اور ساری جائیداد چھوٹے بیٹے کے نام ہو چکی ہے۔ سرفراز نے مرنے سے پہلے اپنے حصے کی کمائی ساری دولت اور زمینیں اپنے چھوٹے بھائی کے نام کر دی ہیں، کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ یہ سن کر تو وہی سرفراز اور اس کی بیوی کے سر پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ساس سسر تو خوش تھے، دیور بھی بار بار اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ یہ پلان انہوں نے ہی بنایا، اس لیے تھا تاکہ بعد میں یہ گھر اور کاروبار کہیں سرفراز کی بیٹیوں کے نام نہ ہو جائے۔ یہاں پر بھی سرفراز اور اس کی بیوی ضبط کر چکے تھے، مگر بچوں کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سرفراز اب کچھ بولنے لگا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا
کہ تم مجھے سڑک پر چھوڑ آؤ، میں بھیک مانگ لیا کروں گا، کم از کم کچھ رقم تو ہاتھ آئے گی۔ اس کی بیوی رونے لگی، مگر بچیوں کی خاطر یہ کرنا ضروری تھا۔ اگلے ہی روز سرفراز کی بیوی اور بچیاں گئیں اور ایک سڑک پر سرفراز کو بٹھا آئیں۔ سرفراز ایک جگہ بیٹھ جایا کرتا اور اپنی خوبصورت دلکش آواز میں نعت شریف پڑھا کرتا۔ اس کی آواز اس قدر مسحور کن ہوتی کہ لوگ سن کر ایک پل کو رک جایا کرتے اور پھر نعت شریف سن کر اسے دعائیں دیا کرتے اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس کے پاس پڑے بکس میں ڈال دیا کرتے۔ شام کو سرفراز کی بیوی آتی تو اپنے شوہر کو گھر لے آتی۔ اسے تو لگا تھا شاید انہیں کوئی پیسے نہیں دے گا، مگر سرفراز نے اس روز 3000 روپے کمائے تھے۔ یہ دیکھ کر تو سرفراز کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی چلتا گیا۔ وہ روزانہ اتنے پیسے لے آیا کرتا کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا۔ وہ ساتھ ساتھ سرفراز کا علاج بھی کروا رہی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر بھی ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر ابھی بھی اٹھ کر خود چل نہیں سکتا تھا۔ جب ایک روز سرفراز کے باپ اور بھائی نے دیکھا کہ سرفراز کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ لوگ اچھا کھانے کمانے لگے ہیں تو یہ بات ان سے ہضم نہ ہوئی۔ پہلے تو اس کا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی بھکاری تو کبھی بھیک منگا کہا کرتے تھے۔ کبھی کبھار تو دیور جان بوجھ کر اپنے بھائی کے ہاتھ پر 1 یا 2 روپے آ کر رکھ جایا کرتا اور اس کی خوب تذلیل کیا کرتا تھا، مگر اب جب انہیں یہ خبر ملی تو ایک مرتبہ پھر ان کے دل میں لالچ جاگ اٹھا تھا۔ اس رات جب سرفراز بھیک مانگ کر گھر واپس لوٹا تو اس کی بیوی کچن سے ٹھنڈا پانی لانے کے لیے گئی۔ ابھی وہ کچن میں پہنچی تھی کہ اسے کمرے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو چیخ اٹھی تھی، کیونکہ اس کا سسر اور دیور اس کے شوہر سرفراز کو بے تحاشا پیٹ رہے تھے اور پیٹ کر اس کی جیبوں سے آج کی ساری بھیک نکال رہے تھے۔ ایسا کرنے کے بعد دیور اور سسر نے پورے کمرے کا سامان اتھر پتھر کر دیا، جتنے بھی پیسے انہوں نے جمع کر رکھے تھے اور جو بھی سرفراز کی بیوی کا زیور تھا سب کچھ اٹھا کر وہاں سے جانے لگے۔ سرفراز کی بیوی چیخنے چلانے لگی اور سسر اور دیور کو مارنے لگی، مگر انہوں نے اس بیچاری کا سر اس قدر زور سے دیوار سے مارا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ یہ شور شرابہ گلی میں گزرتے کئی لوگوں نے سنا تھا۔ آس پڑوس والے بھی روز روز کے شور شرابے سے تنگ آ چکے تھے۔ سرفراز اور اس کی بیوی پر ترس کھا کر آخر ایک شخص نے پولیس کو فون کر دیا اور سارے ماجرے سے آگاہ کیا۔ اس وقت بھی سسر اور دیور سرفراز اور اس کی بیوی کو لعن طعن کر رہے تھے اور ان کی بچیوں کو مار رہے تھے جب اچانک پولیس گھر میں داخل ہو گئی۔ پولیس کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پولیس نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور پھر سرفراز کی بیوی نے سارے ماجرے سے انہیں آگاہ کیا۔ اس نے ان سے سارے پیسے اور زیور واپس لے لیے تھے۔ پولیس ساس سسر اور دیور کو پکڑ کر لے جا چکی تھی، جبکہ یہ گھر دوبارہ سرفراز اور اس کی بیوی کا ہو چکا تھا۔ گاؤں والے بھی ان کی کچھ امداد کرنے لگے۔ یوں سرفراز کا علاج ہوا تو کچھ ماہ تک وہ اپنے پیروں پر لڑکھڑا کر ہی سہی مگر چلنے لگا۔ گاؤں کے ایک شخص نے اس کی نوکری ایک فیکٹری میں لگا دی، جہاں پر سارا کام بیٹھ کر سنبھالنے والا تھا۔ چونکہ سرفراز پڑھا لکھا تھا اس لیے اسے کوئی دقت پیش نہ آئی، مگر جو سبق اسے اس کی ماں باپ اور بھائی نے سکھایا تھا وہ عمر بھر کے لیے اسے یاد رہنے والا تھا۔